الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد، ایک دفعہ بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو. فضل کرے تے بخشے جان میں جے منہ کالے ہو. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا جان. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. میرے محترم مکرم عزیز دوستو، بھائیوں اور بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الحج سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی اور ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرے، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرے، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ من تقوی القلوب، ان کے دلوں میں تقوی کی وجہ سے ہے. کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو گویا ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت کو بتا دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. عزیز دوستو، شعار اور شعائر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں. اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے ارد گرد بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. لیکن آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کو شرک کا نام دیتے ہیں. کس کا نام دیتے ہیں؟ شرک کا نام دیتے ہیں. ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے. اگر ہوش میں ہوتے تو وہ ایسے کلمات نہ کہتے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں تو دلوں کا تقوی کی وجہ سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود فرما دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، یہ ان کے دلوں میں تقوی کی وجہ سے ہے. عزیز دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب انسان کبھی صبح ایمان والا ہوگا تو شام ہونے سے پہلے وہ بے ایمان ہو جائے گا، یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو آج ہم قیامت کی نشانیاں ہمارے اوپر بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں اور عنقریب آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں الشعائر التي یفرق بین الحق والباطل، کہ اللہ کے شعائر وہ ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. تو اللہ کے شعائر بہت سارے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے، برکت تھی ہماری. تو عزیز دوستو وہاں پر برکت کون سی تھی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھا دیں. تو وہاں پر کوئی نشانیاں تو ایسی موجود نہیں تھی سامنے، بس صرف مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جو بعد میں ختم ہو کر ہمارا قبلہ جو ہے مسجد الحرام کو کر دیا گیا. تو قبلہ اول میں وہاں پر کون سی نشانیاں تھی جو نبی کو اللہ تعالیٰ وہاں پر لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھا دے؟ عزیز دوستو وہ نشانیاں تھیں کہ انبیاء کرام کے وہاں پر مزارات تھے. کیا تھے وہاں پر؟ انبیاء کرام کے مزارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ کا نام دے دیا. تو اللہ کے شعائر بہت سارے ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے جب میں معراج کی رات جو ہے میں جب معراج کی رات وہاں سے گزرا مررت بقبر موسیٰ فرأیت یصلی فی قبرہ قائما، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس میں علماء کرام نے یہاں پر بتایا کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے دار العمل سے نکل کر دار الجزا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے. تو دنیا جو ہے دار العمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جب وہ اپنی قبر میں تھے، وہ کیونکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ، پس اللہ کا نبی حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. تو علماء کرام نے یہاں پر استدلال فرمایا، صوفیہ نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ کو جب علم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو آقا علیہ السلام کے کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ عقیدت یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. تو یہ ہے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو اللہ نے نشانیاں فرما دیا. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. عزیز دوستو صفا اور مروہ یہ خانہ کعبہ کے پاس دو پہاڑیوں کے نام ہیں، ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے. صفا جب ہم خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا لیتے ہیں، اس کے بعد ہر عمرہ کرنے والا یا حج پر جانے والا جو ہے وہ 7 چکر جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان لگاتا ہے. یہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کیوں کہا؟ عزیز دوستو یہاں نشانی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم سے آپ جو ہے خانہ کعبہ جہاں پر آج موجود ہے وہاں پر جب لے کر آئے اور ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کیا ابراہیم تم ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خاموش رہے. کہا کہ اللہ ہمارا کبھی ہاگا، کیا اللہ نے تجھے حکم یہ دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاں میں
ताला हमें हरगिज भी ज़ाया नहीं करेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत हाजरा को वहाँ पर थोड़ा सा पानी जो मशकीज़े के अंदर था और खजूरें देकर जब चले गए, वहाँ से रुखसत हो गए और वहाँ से दूर हो गए, उनकी आंखों से दूर हुए, तो हज़रत इस्माइल जो छोटे से बच्चे थे, आप बिल्क रहे थे, आप अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर मारने लगे। तो हज़रत हाजरा को ये पता चला कि पानी तो थोड़ा सा है, ये थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इस्माइल को पानी कहाँ से दूंगी। तो आप जो है मकाम सफ़ा पर जो है चढ़ी और वहां से जाकर आप देखने लगी कि कोई कुआं नजर आ जाए, कोई पानी का निशान नजर आ जाए, और फिर आप वहां से दौड़ती हुई मरवा की तरफ गई। मरवा पर चढ़कर देखने लगी कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो तो नहीं किया, कोई जानवर, वहशी जानवर ने इस पर हमला तो नहीं किया। जब आपने देखा कि सही सलामत है और आपने पानी की तरफ देखा लेकिन पानी कहीं ना आपको मिला, फिर आप वहां से दौड़ती हुई मकाम सफा की तरफ आई। इसी तरह आपने 7 चक्कर सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर वहां पर मुकम्मल किए। तो अल्लाह ताला को अपनी बंदी की ये अदा इस कदर पसंद आई, इस अदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। हालांकि अजीज दोस्तों, वहां पर जो है सफा के मकाम पर एक बुत था जिसका नाम था नाइला नाम का बुत था, और मरवा के ऊपर एक बुत था जिसका नाम था ईसा। हालांकि जो मुशरिकीन मक्का जो थे वो उनकी इबादत किया करते थे, वहां उनको जाकर पूजा करते थे। लेकिन मुसलमानों को जब ये इल्म हुआ कि अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो मुसलमानों ने हिचकिचाहट महसूस की कि हम वहां पर जाकर जो है वहां पर 7 चक्कर लगाए सफा और मरवा पर, जहां पर जो है काफरों के बुत थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं नहीं, हम ये काफरों के वहां पर पूजने की वजह से अब इस इबादत को जो है दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर मेरी बंदी ने हजरत हाजरा ने जो 7 चक्कर लगाए थे, हमने उसको शाइरुल्लाह बना दिया है, हमने उसको अपनी निशानी बना दिया है। मुसलमानों को चाहिए कि वहां पर जो है 7 चक्कर लगाए। मुसलमानों पर वाजिब हो गया कि वो सफा और मरवा में उम्रा पर जाए या हज पर जाए, वहां पर 7 चक्कर लगाते हैं, वो अल्लाह की बंदी की सुन्नत को अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने शाइरुल्लाह की ताज़ीम की, गोया कि उसने अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली और वो उनके दिलों का तकवा करार दिया गया। तो ये है शाइरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमें शाइरुल्लाह को समझने की तौफीक अता